پوچھتے کیا وہ عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کی یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتا کیا کہ یوں کوئی بتا کیا کہ یوں پوچھتے کیا وہ عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں اور قصر دنا کے راز میں عقل تم جیسی ہے. یہ ایک ایسا راز ہے جو سب سے راز رہا، کسی کے سامنے یہ کھلا نہیں، یہ پوشیدہ رہا. ایک ایسا راز ہے جو راز ہی رہا. لیکن سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بہت ہی عقل مندانہ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کو فرشتوں کا سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور وہ کون ہے؟ جبریل امین ہے، جو حضور کے ساتھ ساتھ سفر معراج میں تھے سدرۃ المنتہا تک. آؤ احمد رضا، جبریل امین سے پوچھو کہ جبریل امین یہ راز کسی پر نہیں کھلا، لیکن تم بتاؤ کہ تم پر کھلا، تم کچھ جانتے ہو؟ اگر تم نے کچھ نہیں دیکھا تو سنی سنائی بات ہی بتا دو. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میں نے جبریل امین کی بارگاہ میں دستک دی تو جبریل امین مجھے کہتے نظر آئے کہ اگر میں اپنا ذرہ برابر بھی جسد بڑھا دیتا تو میرے بالوں پر جل کر کے خاک ہو جاتا. میں بھی کچھ نہیں جانتا ہوں، وہ جبریل امین. اس کا تھوڑا ایگو اگر کم ہوتا تو میں ایک بات اور بتا دیتا، لیکن میں کم سن پا رہا ہوں، یہ مجھے زیادہ اپنی سنا رہا ہے. تھوڑا سا ایگو اس کا ایسا کہ حضرت موصوف نے بتایا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، یعنی تجلی ربانی کی تاب میرے بالوں پر نہ لا سکیں گے. اب یہاں سے آگے سفر یا رسول اللہ آپ کو تنہا کرنا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ جبریل امین یہاں سے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اب ان کی مجال نہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی آگے بڑھائیں. میں آپ کے جملوں میں سمجھاؤں، یعنی جبریل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں، آپ میری طرح نہیں. مولانا رضا صاحب، حاضرین محترم، جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں. اگر آج کوئی کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں، آپ میری طرح نہیں، تو کچھ خباثہ کہتے ہیں کہ بریلوی ہے. جناب صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہے. آؤ جبریل امین کے اوپر فتویٰ لگاؤ، یہ کون ہے؟ میں تو نہیں کہوں گا. ہاں، جبریل امین بریلوی نہیں، لیکن جبریل امین کے عقیدے کی نمائندگی کرنے والی ذات بریلی شریف میں احمد رضا کی شکل میں. وہ کہتے ہیں آؤ ادھر ادھر کی نہ مانو، بریلی کی نہیں مانتے مت مانو، آؤ جبریل امین کی مان لو. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ذرہ برابر بھی یہاں سے تجاوز کروں گا تو میرے بالوں پر جل کر کے خاک ہو جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ یہ نوری فرشتوں کا سردار ہے. نوری فرشتوں کا سردار. کس کا سردار؟ نوری فرشتوں کا. ابھی میں نوری فرشتوں پر آؤں گا، اور ابھی حضرت نے فرمایا نوری سیڑھی پر حضور نے جو ہے وہ تشریف لے گئے. نوری سیڑھی پر ایک مقام آیا کہ یہ سفر نوری سیڑھی پر ہوا، اور ایک جملہ فرمایا تھا انہوں نے کہ نوری وہ براق پر سفر ہوا. یہ آپ نے سن رکھا ہے. براق بھی حضرت سے پوچھے تو وہ بھی نوری جانور تھا، اور ایک تو نہیں ہزاروں علماء نے اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ نوری جانور تھا. کون سا جانور تھا؟ نوری جانور تھا. اب آئیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. ایک اور شعر سنیں. میں نے کہا کہ جلوہ اصل میں کس طرح گھومے. جلوہ اصل اللہ رب العزت کا جلوہ. حضرت کہہ رہے میں نے کہا کہ جلوہ اصل میں کس طرح گھومے. حضور اللہ کے جلوہ میں حضور کا نور کیسے گم ہوا؟ یہ ملاقات ہوئی تو کیسے؟ یہ سمجھ سے بڑا ہے، عقل سے بڑا ہے، ہماری سمجھ میں عقل میں نہیں آ سکتی. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے اگر تم نہیں سمجھ سکتے تو بلا تشبیہ بلا تمثیل صبح صادق کا نور دیکھو. ایک روشنی ہے صبح صادق کی، اور ایک روشنی ہے سورج کے نور کی. تو سورج کی روشنی الگ ہے
اور صبح صادق کی روشنی الگ ہے. صبح صادق کی روشنی بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ صبح صادق کی روشنی اور ایک سورج کی روشنی. جب سورج نکلتا ہے تو صبح صادق کا نور سورج میں مل کر کے گم ہو جاتا ہے اور پتہ تک نہیں کرتا کہ کیسے سورج نکل گیا اور وہ سورج سے پہلے وہ روشنی غائب کیسے ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل نور مصطفیٰ جب نور خدا عز و جل میں ملا جا کر اور جب وہ خدا کے نور میں جب فنا ہوا تو جب ایسا فنا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو بقا نصیب ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے کہا کہ جلوے اسد میں کس طرح میں صبح نے نور مہر میں نور مہر سورج کی روشنی صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ مٹ کے دکھا دیا کہ آخری شعر پڑھتا ہوں پھر مقطع پڑھوں گا. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور مردے جلاتے ہمارا ایمان ہے. ایمان ہے الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن دل کو یہ تسلیم یہ سلیم عقل سلیم کیسے حاصل ہو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ مردے جلاتے ہیں آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہمارا اس پر ایمان ہے ہمارا یقین کامل ہے. لیکن یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت کی فکر کو سلام پیش ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی فکر کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک نسخہ ہے آپ تشریف لائیں اور ایک مرتبہ ٹھوکر لگا کے مردے کو زندہ کر دیں. سب کا جو ہے وہ بے یقینی یقین میں تبدیل ہو جائے گی. آپ تو زندہ ہیں آ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکری سے بتا کہ یوں ٹھوکری سے بتا کہ یوں جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے. وہ شعرا ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری میں شریعت کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے کیسے نہیں کیا جا سکتا. شعر و شاعری میں شریعت مطہرہ کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے اور شعر و شاعری کے حسن کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے. اور جسے یقین نہ آئے وہ احمد رضا کے سامنے اس کو لے کر کے آئے وہ ایسی نعت لکھ کر کے دکھائے گا کہ شریعت مصطفیٰ میں بھی مقبول ہوگی اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوگی اور جو شاعری شعر و سخن کی دنیا میں بھی مقبول ہوگی. جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے نہ اسے پیش جلوے زمزمے رضا کے یوں زمزمے رضا کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں